اگر آپ اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کے موجودہ حال کی خوشیاں کبھی جینے نہیں دے گا۔ تکلیف، اذیت، ناپسندیدہ واقعہ، کسی کا چھوڑ جانا، کسی کا روٹھ جانا، انسلٹ یا ناکامی، بدصورت چیزیں خوبصورت سبق دے جاتی ہیں۔ لوگ منت مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں۔ میں کعبہ شریف کی تصویر دیکھ کر کہتی ہوں، پہلی نظر کی دوا سمجھ کے میرے دل کی خواہش قبول کر لے خدایا۔ پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو اضافی ہے وہ زہر ہے، پھر چاہے وہ دولت ہو، گھمنڈ ہو، انا ہو، پھر چاہے محبت ہو۔ زندگی میں ملنے والے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کے لوگوں سے تعلق ختم کرنا ہے اور کس کے ساتھ تعلقات کو محدود کرنا ہے۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور نوکری کا انتظار کرتا ہوا بیٹا دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ وہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ بھی اسی طرح جیتے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہو اور پھر چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم اس کو پوری نرسری اٹھا کر دو اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا بالوں میں سجانا بہتر ہے۔ تم ایک پھول دو، مگر روزانہ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ عبادت سچے دل سے نہ کی جائے تو ایک کھوکھلی لکڑی کی طرح ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ معیار یہ نہیں کہ کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں دنیاوی رتبے، عہدے، دولت، نسل، زبان، رنگ کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے علاوہ بھی عورت کی زندگی میں کوئی اور ہے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ آپ سے اپنا موبائل چھپاتی ہے، پاس ورڈ لگاتی ہے اور آپ کو وقت کم دیتی ہے تو یقیناً کوئی دوسرا ہے۔ اچھا وقت کسی کو یاد نہیں رہتا اور برا وقت کوئی بھی نہیں بھولتا، یہی حقیقت ہے۔